الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا۔ بات ہماری چل رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر۔ سب سے پہلے رکوع میں بتلایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اس کے اوپر مفصل بحث کی گئی۔ مجھے فقط اتنا کہنا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو بہت ساری لغویات سے تم بچ جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں تو بھی ان کی زبان سے گالیاں ہی گالیاں نکلتی ہے، بات بات میں گالی۔ اب اس کے بجائے ہم اللہ کا ذکر کریں تو گالی سے تو ہم رک جائیں گے، اور اس کے بجائے ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ اور گالی بولنے کے اندر محنت کرنی پڑتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہ کرو تو ثواب۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت کام نہ کرنے پر ثواب نہیں دیتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نہ کرنے کے اوپر ثواب دیتا ہے کہ گالیاں تو بولنا ہے تو اس کو چھوڑ دو، جوا کھیلنا ہے تو اسے چھوڑ دو، شراب پینی ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑو گے تو تم پر چھوڑ دو گے اگر تو تم کو ثواب دیا جائے گا، اور دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے، اس لیے ہم گالیوں سے رکے۔ ہمارا ایک ساتھی بتلا رہا تھا کہ قبر کھودتے کھودتے وہ گالی بول رہا تھا، تو کہ میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم قبر کے اندر کھود رہے ہو، اور یہ تو بہت ہی عبرت کی جگہ ہے، وہاں پر تم گالیاں دیتے ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی یہ گالی نہیں، یہ تو ماترو بھاشا ہے، ہماری مادری زبان ہے۔ اب جن کو عبرت کی جگہ پر عبرت نہ ہو وہ کہاں پر عبرت حاصل کرے گا؟ قبر، اس کی زیارت کی اجازت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کہ وہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس بنا پر قبروں کی زیارت کو مشروع قرار دیا گیا، ورنہ پہلے قبروں کی زیارت ممنوع تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے روکا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، لیکن اب تم اس کی زیارت کرو، اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبتی دلاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم گالیاں وغیرہ کے بجائے اللہ کا ذکر کریں، کم سے کم اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ اس کے سلے میں اللہ کیا ہم پر مہربانی فرماتا ہے، وہ دوسری آیت میں بتلایا کہ اللہ بھی رحمت بھیجے گا اور ملائکہ بھی، اور ملائکہ رحمت کی دعا کریں گے، تو یہ دعائیں ہم کو حاصل ہوگی۔ اور قیامت کے دن یوم یلقونہ سلام، اللہ کا سلام ہوگا، اللہ کی جانب سے سلام ہو، اس کی عظمت کا کیا پوچھنا ہے، اس کی خوشی کا کیا پوچھنا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اوصاف بتلائے، شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ آپ تمام امت کے لیے گواہی دیں گے ان کے اعمال کے اوپر، اور نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری سنانے والا، اور برے عمل کرنے والوں کو ڈرانے والا، اور اللہ کی جانب دعوت دینے والا اس کے حکم سے۔ اور یہ کہا تھا میں نے کہ بِإِذْنِهِ کی قید اس لیے لگائی کہ جہاں پر اللہ کی دعوت ہوگی وہاں پر کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق الامین کہتے تھے، لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی دعوت کا کام کیا تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، آپ کے اوپر دھول اڑانے لگے، اور آپ کے اوپر کبھی ہوجری بھی ڈالی گئی۔ اس طرح کی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اس لیے بیجنی اللہ کی اجازت سے وہ داعی اللہ تھے اور جگمگاتا ہوا ماہتاب ہے کہ آپ کی ہدایت پوری دنیا میں آفتاب کی طرح ہے۔
اس کے بعد آخری آیت کل کی یہ تھی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ آپ مومنوں کو بشارت دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی جانب سے بڑا فضل ہے۔ تو جب مومنوں کے لیے بشارت ہے تو کافروں کے لیے انذار اور ڈرانا ہونا چاہیے۔ اس کو دوسرے الفاظ سے تعبیر کیا اور یہ فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ کہ کافروں اور منافقوں کی بات کو مت مانو، کافروں اور منافقوں کی بات کو مت مانو۔ تو وہ کہہ رہے تھے، جیسے کہ ہم نے شروع کی جو آیت پڑھی پہلے روزے میں، وہاں پر منافقین کہہ رہے تھے اور غیر مسلم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا۔ تو ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے، حالانکہ وہ سگا بیٹا نہیں تھا۔ زید ابن حارثہ آپ کے متبنہ بیٹے تھے اور متبنہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں اور رہتی دنیا تک حرج نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ان کی باتوں میں نہ آئیے، ورنہ یہ لوگ تو کہیں گے کہ بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا، کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ آج اسرائیل یہ کہتا ہے ہمیں شام سے خطرہ ہے اور شام پر بمباری کرتا ہے، ہمیں غزہ سے خطرہ ہے، غزہ پر بمباری، ہمیں لبنان سے خطرہ ہے، لبنان کے اوپر بمباری۔ اس کو ہر مسلمان ملک سے جو بھی تھوڑی اسلام پسندی ظاہر کرے ان سے خطرہ ہے اور بم کے بم برسا رہا ہے، حالانکہ وہ خود خطرہ ہے پورے وسطی ایشیا کے لیے، لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈا یہ کر رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے۔ حماس تو بیچارے نہتے ہیں، ان کے بچوں کو تم نے مارا، ان کی عورتوں کو مارا، ان کے قیدیوں کے اوپر تم نے بھوکے کتوں کو چھوڑ دیا، وہ ان کے گوشت کو نوچتے تھے اور پانی پینے کے لیے مانگتے تھے تو اسی کتے کو پیشاب کراتے تھے ان کے منہ کے اوپر۔ ایسی جاہلیت والی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں اور طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے ہیں اور اس کے باوجود تانا مسلمانوں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ حماس نے جتنے مجاہدین چھوڑے ان تمام نے وہاں جا کر یہ بھی ان کی تعریف کی کہ ہمیں انہوں نے کوئی تکلیف نہیں دی، انہوں نے خود نہیں کھایا لیکن ہم کو کھلایا۔ دشمن نے مسلمانوں کے متعلق یہ گواہی دی، لیکن اس کے باوجود وہ تانا ہم کو ہی دیتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں۔ وہ دہشت گرد نہیں، کیونکہ بم کے بم برساتا ہے، مسلمان بھی بم کے بم برسانے لگے تو پھر وہ بھی دہشت گرد نہیں رہے گا، بلکہ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے بن جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے ابھی اتنی طاقت پیدا نہیں کی، دنیا کے پیچھے زیادہ مشغول ہے۔ اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام کی توفیق دے۔ تو یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آنا اور آپ نکاح ضرور کر لو زینب بنت جحش سے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ منہ سے بولا ہوا بیٹا نکاح کرنے میں سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے۔ سگے بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو نکاح ناجائز ہے، لیکن لے پالک اور دتک بیٹا ہو تو ان کی بیوی کے ساتھ اگر وہ طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو اب نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَدَعَذَاهُمْ اور آپ ان کی تکلیف کو چھوڑ دو، یعنی وہ جو تم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کی تکلیف کے اوپر آپ دھیان مت دو، کیونکہ تم 100% اسلام پر چلو گے تو تمہارے راستے میں وہ پھول نچھاور نہیں کریں گے بلکہ تکلیف پہنچائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا وہاں تک لوگ آپ کی عزت کرتے تھے،
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور نبوی مشن دعوت و تبلیغ کو لے کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، راستے میں کانٹے بھی بچھائے جاتے ہیں، اور طائف کے اندر آپ کو اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ آپ کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں، اور زبان سے بھی دل خراش باتیں کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَدَعَدَاهُمْ، آپ اسلام کی عملی تبلیغ کرو، آپ نکاح کر لو۔ ایک تو قول سے تبلیغ ہوتی ہے کہ یہ کام کرو وہ کام کرو، یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے پالک بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر کے عملی تبلیغ کی کہ لوگ اس عمل کو دیکھ کر کے سمجھ لے۔ تو اگر وہ تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں تو ان سے درگزر کرو، وتوکل علی اللہ۔ اور یہ خطرہ کہ آج دل خراش باتیں کرتے ہیں، کل ہم کو تکلیف پہنچائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ میری ذات پر توکل کرو۔ آپ اللہ پر توکل کرو گے تو وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تبارک و تعالی کارسازی کے لیے، کام بنانے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ پر ہم توکل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے کام بنائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو، ان کو چھونے سے پہلے، ان کے ساتھ ملاقات سے پہلے، تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جن کو وہ شمار کرے۔ ہاں، ان کو تم متا دے دو اور ان کو اچھی طریقے سے چھوڑ دو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتلایا کہ عدت عورت کو جو گزارنی ہے، یعنی شوہر وفات پا جائے یا شوہر طلاق دے دے تو اس کے بعد تھوڑی مدت نکاح کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ابھی فی الحال کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، کچھ مدت تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اس انتظار کی مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ تو عدت ہوتی ہے رحم کی صفائی کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت کے رحم میں طلاق دینے والے آدمی کا نطفہ ہو یا جو شوہر مر گیا اس کا نطفہ ہو۔ دوسرے مذاہب والے اس کی رعایت نہیں کرتے، اور ایک نطفہ کے اوپر دوسرا نطفہ، ابھی یہاں طلاق ہوئی اور ابھی یہاں پر نکاح بھی ہو گیا، حالانکہ جب تک عورت کو حیض نہ آئے وہاں تک پتہ نہیں چل سکتا کہ اس میں طلاق دینے والے کا یا اس کا شوہر جو مر گیا اس کا نطفہ تھا یا نہیں تھا، اس کا پتہ چلتا نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت رکھی۔ پہلا جو حیض آئے گا وہ یہ بتلانے کے لیے کہ رحم کے اندر کسی کا نطفہ نہیں ہے، اس لیے کہ اگر رحم میں نطفہ ہو تو حیض آ ہی نہیں سکتا۔ جب اس عورت کو پہلا حیض آ گیا تو پتہ چلا کہ اس عورت کو کوئی نطفہ نہیں ہے، اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، لیکن ابھی دوسرے 2 حیض، ایک دوسرا حیض گزرنا ہے اسلام کی وجہ سے، کہ اسلام کی یہ نعمت نکاح جیسی دولت ہم کو حاصل ہوئی تو اس کے شکریے میں دوسرا حیض گزارنا ہے، اور تیسرا حیض گزارنا ہے آزادی کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ آزاد عورتیں 3 حیض گزارے گی، اور اگر باندھی ہے عورت، مرد غلام ہوتا ہے، وہی غلام عورت ہو تو اس کو باندھی کہتے ہیں، تو عورت اگر باندھی ہو تو اس کی عدت 2 حیض ہے، تو ایک ہی حیض سے براءت رحم ظاہر ہو جائے گی، دوسرا اسلام کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے، اور تیسرا جو آزاد ہے تو اپنی آزادی کی نعمت کے اظہار کے لیے یہ 3 حیض گزارے جاتے ہیں، اس کو عدت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کو حیض نہیں آتا تو اس کی جگہ پر
3 हैज की जगह 3 महीने इद्दत गुजारना है। और किसी औरत को हमल है तो ऐसी औरत में उसकी इद्दत हमेशा के लिए हमल को जन्म देना है। हमल जन्म देगी तो इसकी इद्दत पूरी हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बतलाया कि ये इद्दत किन के लिए है, तो बतलाया कि इद्दत तो उनके लिए है जिन औरतों को तुमने छुआ। निकाह करने के बाद 2 हालतें हैं, या तो तुमने इस औरत को छुआ, इसके साथ मुलाकात की, जिमा किया, हम बिस्तर हुए, या कम से कम एक ऐसे रूम में मुलाकात हो गई कि कोई रोकने और टोकने वाला नहीं था, तो बस ऐसी औरत पर इद्दत है। चाहे वो बाहर निकल करके कहे कि हमने जिमा नहीं किया तो भी ये माना जाएगा नहीं, क्योंकि 2 जवान आदमी है और आपस में मिल रहे हैं और हलाल भी है, तो कोई चीज़ उसकी माने नहीं थी। तो अगर ये दोनों मियाँ बीवी आपस में ये कहते हैं कि हम तलाक दे देते हैं और ये जाहिर करेंगे कि हमने आपस में जिमा नहीं किया, ताकि औरत दूसरी जगह फ़ौरन निकाह कर ले, लेकिन शरीयत कहती है कि ये तुम दोनों तक हक महदूद नहीं, एक तीसरा भी आदमी है जिसके साथ औरत निकाह करेगी, उसको कैसे यकीन होगा कि उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, रहम उसका साफ है या नहीं है। इसलिए हमारी शरीयत चूँकि मुकम्मल है, इसलिए फरमाया कि मर्द और औरत दोनों ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं था, दोनों तन्हा थे, और रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा भी नहीं था। नफल रोज़ा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि नफल रोज़ा भी तोड़ सकते हैं, लेकिन रमज़ान का रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं। तो रमज़ान का रोज़ा हो तो उज्र है, ये नहीं कहा जाएगा कि वो दोनों आपस में मिले। तो शरई उज्र हो या कोई इंसानी उज्र हो कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, या तो मर्द बीमार है तो वो जिमा नहीं कर सकता, औरत बीमार है तो वो जिमा नहीं कर सकती, तो वहाँ पर बात मानी जाएगी। लेकिन न कोई शरई उज्र है न कोई इंसानी उज्र है, तो ऐसी सूरत में निकाह करने के बाद दोनों मियाँ बीवी ऐसी जगह पर मिले कि जहाँ इनके अलावा तीसरा नहीं था। रूम है और रूम के ऊपर हॉलड्राफ है और वो तुमने बंद कर दिया, तो अब रोक हो गई, अब कोई दूसरा यहाँ पर नहीं आ सकता। हाँ, दरवाज़ा अगर खुला रखा है तो वो बोल सकते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि किसी के आने का हर वक्त खतरा रहता है, वहाँ पर आदमी इस तरह का काम नहीं करता। इस बिना पर शरीयत ने यहाँ पर यह बतलाया, मिन कबली अन तमस्सुहुन्ना, एक दूसरे को छूने से पहले अगर तुम तलाक दे दो तो तुम्हारे लिए कोई इद्दत नहीं है। और ज़ाहिरी बात है कि इद्दत होती है रहम की सफाई के लिए, और ये दोनों आपस में मिले ही नहीं, तन्हाई में भी नहीं मिले, तो फिर ऐसी सूरत में ऐसी औरतों के लिए इद्दत नहीं है। तो उनको क्या करना है, तो फरमाया इनको मूता दो। मूता किसे कहते हैं? मूता कहते हैं औरत को एक जोड़ी कपड़ा दो, ऐसा कपड़ा, ऐसा लिबास कि जिसको उमूमन औरतें पहन करके बाहर जाती है। 3 कपड़े तो हमारे बिल्कुल है ही, उसका ऊपर का कुर्ता, नीचे की इज़ार और सर की ओढ़नी, ये 3 लिबास तो हर औरत करती है जो भी मुसलमान हो। और इसमें जो हया वाली औरत होगी, इस्लाम के ऊपर ज़्यादा चलने वाली होगी, वो उसके ऊपर एक चादर रखेगी। पहले ज़माने में सहाबियात इतनी बड़ी चादर रखती थी कि सर से लेकर के पैर तक पूरे बदन को वो ढाँप दे, और एक आँख की जगह खुली रहती थी। आज इसकी जगह बुर्का ने ले ली, बुर्का है, निकाब है, उसको पहन करके। तो औरत को अगर तुमने तलाक दे दी है और छुआ नहीं है, आपस में एक दूसरे से मिले नहीं है, तो उसको मूता देना है। और मूता इसको कहते हैं कि एक जोड़ी कपड़ा जिनको पहन करके औरत बाहर जाए, तो अब वो 4 कपड़े हुए शरीफ औरत के लिए, और उमूमन मुसलमान औरतों को शरीफ ही कहा जाएगा। तो 4 कपड़े दे, एक उसका कुर्ता उसकी पसंद के मुताबिक, और उसकी इज़ार, उसकी ओढ़नी, और एक बुर्का ला दे या चादर। ये 4 कपड़े हैं। अगर दोनों मालदार है तो आला क्वालिटी के कपड़े ले, दोनों गरीब है तो अदना किस्म के कपड़े ले। एक मालदार है, एक गरीब है तो वस्त किस्म का कपड़ा,
عورت مالدار ہے مرد غریب، یا مرد مالدار ہے عورت غریب، تو وسط قسم کا کپڑا بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں اور بہت زیادہ سستا بھی نہیں، اس طرح کا کپڑا لا کر کے دے، اس کو کہتے ہیں موتا۔ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، موتا دے کر کے رخصت کرو اور اچھی طریقے سے رخصت کرو۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے دوستوں اور دشمنوں تمام کے ساتھ تمہیں کس طریقے سے رہنا ہے، اس کو یہ شریعت سکھائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سکھائے گا۔ دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں جو دشمن کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دے، لیکن شریعت نے دی۔ شریعت نے یہ بھی کہا کہ جب تم جہاد کے اندر جاؤ تو عورتوں کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، اور وہ بڈھا جو ہل نہیں سکتا اور لڑائی میں آ نہیں سکتا ایسے کو تم قتل مت کرو۔ یہ دشمن جو ہے ان کے اوپر بھی تعلیم دی، بلکہ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ کوئی بھاگ رہا ہے تو بھاگ جانے دو، اس کا بھی پیچھا مت کرو، جو تمہارے سامنے آئے ان کا تم ڈٹ کر کے مقابلہ کرو۔ تو عین لڑائی کے موقع پر دشمن کے بھی ساتھ کیا رعایت کرنا ہے وہ بتلاتے ہیں۔ اب نکاح سے آپس میں دو اجنبی خاندان کو محبتیں ہو جاتی ہے، حالانکہ پہلے دونوں اجنبی تھے، لیکن ایک مرد اور ایک عورت دونوں نے جب شادی کی تو دونوں کے گھر والوں کی رشتہ داری ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ دونوں ایک خاندان کی طرح ہو گئے۔ یہ پرلطف رشتہ نکاح کی بنا پر قائم ہوا، لیکن جب اسی رشتے کے اوپر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہی پرلطف رشتہ دشمنی اور عداوت میں بدل جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو جتنا نقصان پہنچا سکے اتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، لڑکی والے لڑکے والے کو بدنام کریں گے کہ کھانا بھی نہیں دیتا تھا اور اس طرح مارتا تھا، اور نن کا یہ ظلم تھا، ساس کا یہ ظلم تھا، یہ کہیں گے لڑکی والے، اور لڑکے والے کہیں گے کہ یہ بہت آزاد تھی اور آوارہ قسم کی، اور دونوں ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں۔ شریعت نے منع کر دیا کہ اب تمہاری طلاق واقع ہو گئی تو مرد تم سے اجنبی اور عورت تم سے اجنبی، اب یہ پرائی عورت ہے، بھلا اس کی برائی کیوں بیان کرتے ہو؟ ایک اللہ والے تھے، اس اللہ والے کو اس کی بیوی تکلیف دیتی تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا کرتی ہے، ذرا تم بیان نہ کرو۔ تو کہا میری بیوی ہے، میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم دونوں میں چاہے جو بھی نا اتفاقی ہے وہ ہے، لیکن میری بیوی ہے، میں اس کا برا نہیں بول سکتا۔ بعد میں آخر میں طلاق واقع ہو گئی دونوں کے درمیان۔ اب لوگوں نے کہا کہ اب تو بتلاؤ، اب تو تمہاری بیوی نہیں رہی۔ کہا بیوی نہیں رہی تو اب تو اجنبی ہو گئی، اور اجنبی کی میں کیسے غیبت کر سکتا ہوں، اس لیے میں اس کی غیبت نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، دشمنوں کا بھی لحاظ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ جب طلاق واقع ہو جائے تو ان کو موتا دو، یعنی ایک جوڑی کپڑا دو، اور اچھی طریقے سے تم اس کو الوداع کرو، اچھی طریقے سے۔ حالانکہ دونوں کے جذبات ایک دوسرے کے خلاف ہے، لیکن شوہر کو کہا کہ تم ان کو اپنے گھر سے مت نکالو، وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، عورت کو بھی کہا وَلَا يَخْرُجْنَ، کہ وہ بھی نہ نکلے۔ یہ شرعی حکم تو ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہماری بہن کو یا پھوپھی کو کسی کو بھی طلاق ہو، بیٹی کو طلاق ہو تو فوراً جیسے ہی طلاق ہوئی اپنے گھر لے آتے ہیں، حالانکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ابھی شوہر کے گھر میں وہ رہے گی۔ شوہر کو کہا گیا کہ تم اپنے گھر کے اندر رکھو، نکالنا تمہارے لیے جائز نہیں، اور عورت کو بھی کہا گیا کہ تیرے لیے بھی نکلنا جائز نہیں ہے، اور عدت تک کا جو نفقہ ہے وہ شوہر برداشت کرے گا، فقط عدت تک کا۔ یہاں پر بھی سوچنے کا مقام ہے، بات بات میں ہم شریعت سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج ہماری طلاق ہوتی ہے ہماری بیٹی کی یا ہماری بہن کی تو ہم لاکھوں روپے مانگتے ہیں، 10 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، 4 لاکھ دو۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بس تمہارا عدت کا خرچہ مانگنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر
ہماری لڑکی کا کیا ہوگا، تو کیا 6 لاکھ اور 5 لاکھ لے لیے تو اس کی پوری دنیا بن جائے گی؟ بنانے والا اور بگاڑنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے حکموں کے اوپر تم چلو گے تو اللہ کی نصرت آئے گی. بھلے ابھی تم کو پیسے کم معلوم ہو رہے ہیں کہ عدت کا خرچہ تو کتنا ہے، لیکن اللہ برکت دے گا. اور یہ 5-6 لاکھ لے کر کے آج تک کوئی مالدار بنا؟ کسی نے بھی بنگلہ اس سے بنا دیا، اور بناتے ہیں وہ بھی حیران پریشان رہ جاتے ہیں، اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو پیسے لیے اس کا یہ انجام ہوا. بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ایسا بیمار کے ہاتھ پاؤں کٹوانا پڑتا ہے، ایسے بیمار پیسے لے کر کے ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے حکموں کے اوپر آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت دے گا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ ایک جوڑی کپڑا دے کر کے اس کو رخصت کرو، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو تم اچھی طریقے سے رخصت کرو. یہ کہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا. عورت بھی یہ کہے اور اچھی طریقے سے جدا ہو جائے. اور طلاق کے اندر بہت جلد بازی نہ کرے. قرآن کا جو حکم ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں خوف ہو نافرمانی کا، فعیذوہن، پہلا مرحلہ بتلایا کہ ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ اپنی بیوی کو کہ یہ اچھا نہیں. کوئی برا کام کر رہے خاموں کا پیچھے بھی نہ پڑے. بہت سارے تو عورت اچھا کام کرتی ہے تو ابھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ بھی شریعت نہیں کہتی. انصاف سے کام لو. اگر وہ اچھا کام کرے تو ان کی تائید کرو، ان کی تعریف کرو. ہم کبھی بھی اپنی بیوی کو تعریف کے الفاظ نہیں کہہ سکتے، کہتے ہی نہیں ہے. کسی اور نے کھانا بنایا ہو تو کیا بہت اچھا کہاں سے آیا، لیکن اپنی بیوی کو کبھی کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا؟ اگر تم یہ بولو گے تو تمہارا جاتا کیا ہے؟ لیکن اس کی وجہ سے بیوی کا دل خوش ہو جائے گا تو وہ اور زیادہ محنت سے ذوق و شوق سے کام کرے گی. ورنہ پوری زندگی گزر جاتی ہے لیکن بیوی یہ نہیں سنتی کہ جزاک اللہ ہم کو کہا ہو. تو سب سے پہلے تو ہم اس کو نصیحت کریں. فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور دوسرا مرحلہ بتلایا کہ ان کا بستر الگ کر دے. گھر سے الگ نہ ہو، گھر چھوڑ کر دوسری جگہ نہ چلا جائے، روم بھی نہ چھوڑے، اسی روم کے اندر رہے. ہاں بستر دونوں کا الگ ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ عورت سنور جائے. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اب بھی اگر عورت باز نہیں آتی، واقعے میں اس کا قصور ہے، تو ہلکی مار ایسی مارو کہ اس کو نشان نہ پڑے، اور چہرہ پر نہ مارے. ہمارا تو پہلا ہی نشان اس کا گال ہوتا ہے. شریعت نے تو اس سے منع کیا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، لہذا آدم کی صورت جو میں نے بتلائی، تیری بیوی کی بھی یہ صورت ہے، بیٹی کی بھی یہ صورت ہے، تیرے شاگرد کی بھی یہ صورت ہے. تو کسی کو بھی چہرے پر مت مارو، اپنے بیٹوں کو بھی نہیں، بیویوں کو بھی نہیں، اپنی باندیوں کو بھی نہیں. قصور ہو تو تنبیہ کرنے کے لیے ہلکی مار سکتے ہیں جس کے نشان نہ پڑے. یہ تو پہلے ہی سے بولتے ہیں ہونوں پاڑی دیس ہونوں، حالانکہ ہلکی مارنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ 3 مراحل ہے، بعد میں ایک چوتھا مرحلہ آئے گا، انشاءاللہ اسے کل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی باتیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم زور سے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.